تو پروردگار نے جواب دیا ارے سمجھو ہر عہد میں شیطان ہمیشہ 3 روپ بھر کر آیا. 3 روپ. ابراہیم کے دور میں آیا 3 رنگوں میں آیا. موسیٰ کے دور میں آیا 3 رنگوں میں آیا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایک کا چہرہ دکھا دیتا اور 2 تمہیں بہکاتے رہتے. تو ہم نے تینوں کے چہرے دکھا دیے کہ اچھی طرح سے پہچان لو شر جب بھی آئے گا 3 صورتوں میں آئے گا. 3 صورتوں میں آئے گا. ایک بار آیا جب اسماعیل اور ابراہیم قربانی کے لیے چلے. سفر تھا رات بھر کا. حالانکہ عرفات کو طے کرنا تھا, صبح کو مینا میں پہنچنا تھا. خواب دیکھا تھا قربانی صبح کو پیش کرنی تھی. تو ظاہر ہے کہ اسماعیل بچے تھے, ابراہیم بوڑھے تھے. آگے آگے اسماعیل دوڑتے ہوئے چلتے تھے جیسے بچے کی عادت ہوتی ہے. تھوڑی دور دوڑ جاتے پھر رکتے, سستا کے دیکھنے لگتے تھے باپ آ رہا ہے. کہیں پتھر پہ بیٹھ جاتے. جب ابراہیم قریب آ جاتے اسماعیل پھر دوڑتے 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 آگے نکل جاتے. اب جب باپ سے دور ہوتے تو شاہراہ کے دونوں طرف سے پہاڑیوں کے بیچ سے منہ نکالتا اور پکار کے کہتا دوڑے چلے جا رہے ہو کھیلتے ہوئے, کچھ پتا دیے یہ باپ تمہیں لے جا رہا ہے مار ڈالے گا. اب جب انتظار کرتے ابراہیم کا اور قریب آتے تو کہتے بابا کبھی ادھر سے آتا ہے کبھی ادھر سے آتا ہے, پتہ نہیں کون پکار کے کہتا ہے یہ بوڑھے باپ تمہیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں, ذبح کر دیں گے مار ڈالیں گے تمہیں. کہ بیٹا کنکریاں چن لو راستے سے, اب جو نظر آئے کھینچ کھینچ کے کنکریاں مارنا. یہ ہو گئی سنت اسماعیل. اب تک مارا جا رہا ہے لیکن روپ تھا ایک, روپ تھا ایک. دیکھیں ابراہیم کے پاس نہیں آ رہا, ابراہیم کے پاس نہیں آ رہا, بیٹے کے پاس آ رہا ہے. جب کنکریاں پڑنے لگی تو یہ کنکریاں تھوڑی تھیں, یہ تو گرز تھے. یعنی کیا بتا دیا تھا ابراہیم نے کہ شیطان کے لیے وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں میزائل بن گئے. بھاگ گیا. اب کیا کرے, روپ ایک تھا. اب روپ بھرا, روپ بھرا اس نے, اپنا گیٹ اپ بدلا, میک اپ کیا اور دوسرے طریقے سے ہاجرہ کے گھر کے دروازے پر آیا. اور دروازے پہ آ کے آواز تھی. ہاجرہ دروازے پہ آئیں, سمجھے کوئی بابا ہیں کوئی فقیر ہیں. جب قریب آ گئیں دروازے پہ پردے کے پاس تو کہنے لگا کہ تم کو پتا ہے ہم ابھی مینا کے طرف سے آ رہے تھے, وہ تمہارے شوہر جو ہیں اب وہ بوڑھے ہو گئے, ہم کو تو لگتا ہے سٹھیا گئے, ذہن پہ اثر ہو گیا ہے, تمہارے بچے کو ذبح کرنے لے گئے. ہاجرہ نے زور سے چلا کر کہا اچھا پہچان گئی تو شیطان ہے, بھاگ یہاں سے. تو وہ کہنے لگا ہاجرہ پہچانا کیسے, میں تو بزرگ کی صورت بنا کے آیا تھا. کہ نبی کے دماغ پر جو ہذیان کا الزام لگائے وہ شیطان ہوتا ہے. وہ شیطان ہوتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. بھاگا شیطان. اب ظاہر سوچئے 2 بار آیا, اب تیسری بار میں کتنی محنت کرے گا کہ میں پہچانا نہ جاؤں. ایسا بھیز بدل لیا اور بھیز بدل کر ایک مسافر کا ہاجرہ کے دروازے پہ آ گیا. میں بھوکا ہوں, میں پیاسا ہوں, مسافر ہوں, ادھر سے گزر رہا تھا, مجھے پانی پلا دو. ہاجرہ ظاہر ہے سخی کا گھر ہے, سخی بی بی ہیں, دروازے پہ آ گئیں پانی دینے کے لیے, کھانا دینے کے لیے. جب قریب آ گئیں پردے کے, کہنے لگا ارے میرے ساتھ چلو, میں تو مسافر ہوں. میں نے وہاں دیکھا ایک بوڑھا ایک بچے کو حلال کر رہا تھا, میں نے پوچھا تو پتا چلا وہ بچہ تمہارا ہے, جلدی چل کے اپنے بچے کو بچاؤ. کہ تو پھر آ گیا, تو پھر آ گیا. ہاجرہ نے کہا پھر آیا تو, بھگا دیا تھا. تو شیطان نے کہا اب کیسے پہچانا کہ نبی کی بیوی کو جو گھر سے باہر نکالے وہ شیطان ہوتا ہے.
تاریخ انبیاء میں شیطان اپنے اعمال سے پہچانا گیا. جیسے جیسے شیطان خیر کے خلاف سازش کرتا گیا، تاریخ ان چیزوں کو محفوظ کرتی گئی، آسمانی کتابیں اس کو وحی بناتی گئی تاکہ ہر دور کے شیطان کو پہچانو. بھیج بدل بدل کے وہ آتا ہے. اب جو جو کام وہ کر چکا آخری نبی کے دور میں وہ سارے کام دہرائے گا. تو 3 صورتوں میں آئے گا، پہچانتے رہنا اور جتنی بار آئے سنسار کرتے رہنا. یہ پتھر اس لیے پھینکوا رہے ہیں کہ لعنت کے پتھر کافی ہے. تم روز کعبے نہیں جا سکتے، کعبے نہیں جا سکتے. عادت تو پڑی رہے، شر سے نفرت تو رہے. دیکھیے شر سے نفرت کا نتیجہ یہ ہوا، اگر آپ شر سے نفرت نہ کرتے تو آپ سے اچھا کون تھا؟ آپ سے اچھا کون تھا؟ لیکن شر سے نفرت کی وجہ سے پتہ چلا کہ آپ ہو گئے برے، آپ ہو گئے کافر. تو یہ لفظ کافر آپ کے لیے ہے انعام. مطلب یہ کہ آپ کو کافر کہہ کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کیوں ایسا کر رہے ہو، تم خیر میں شر کو ملا کیوں نہیں رہے، تم الگ الگ کیوں دکھانا چاہتے ہو. یہ ہے آپ کی سزا. اگر آپ اس سزا سے بچنا چاہتے ہیں تو خیر میں شر کو ملا رہن دیجئے. آپ بھی یہی کیا کیجئے. یہ آپ کو عادت کیوں پڑ گئی ہے خیر سے شر کو الگ دکھانے کی؟ یہ عادت کس نے ڈال دی آپ کو؟ یہ کیسے آپ کو پتہ چل گیا؟ یہ انبیاء کے امت میں اکثریت پسند کرتی تھی خیر و شر مکس ہو کے چلے. کچھ لوگوں کا مزاج تھا وہ الگ ہو جاتے تھے، وہ الگ ہو جاتے تھے. وہ کہتے تھے بھائی اس طرح ہم کام نہیں کر سکتے، اس طرح کام نہیں چلے گا. ان چند لوگوں کی وجہ سے ہم کو بھی یہ سب کچھ بھگتنا پڑا. اگر سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، قنبر یہ لوگ بھی امت کی طرح سب کچھ ملا جلا رہنے دیتے تو ہم تک یہ بات ہی نہ پہنچتی. ہم کیا کریں؟ وہ مولا کے ٹریننگ یافتہ تھے، مولا سے انہوں نے فکر لی تھی، مولا نے ان کو یہ بات بتا دی تھی اگر خیر میں تم شر کو ملاؤ گے تو اللہ تم کو پسند نہیں کرے گا. ہم اللہ کے پسندیدہ بننے کے لیے یہ سب کچھ کر بیٹھے. ورنہ دنیا کیا بری تھی؟ دنیا تو بہت اچھی تھی. ہم بھی سلطنت کے مالک ہوتے. ہم نے سلطنت کو ٹھکرایا ہے، ہم نے سلطنت کو ٹھکرایا ہے شر پہ لعنت کرنے کے لیے. پتہ چلا شیطان سے اس وقت مقابلہ پوری کائنات کا نہیں ہے. شیطان کے مقابل نہ کوئی ملک ٹکا ہوا ہے. جملہ ہے قیمتی. امریکہ بھی شیطان سے مل گیا، اسرائیل بھی شیطان سے مل گیا، عرب بھی شیطان سے مل گیا، یہودی شیطان سے مل گیا، عیسائی شیطان سے مل گیا، مسلمان شیطان سے مل گیا، شیعہ جو ہے شیطان کے